الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس پوری ہو کر کے 9واں برس لگ چکا ہے۔ آپ چچا ابو طالب کے پرورش میں ہیں، مکۃ المکرمہ ہے، آپ کے ارحاسات کی برکت سارے زمین پر پھیل رہی ہے۔ ایک خوبصورت ارحاس اس وقت بیان کرنا ہے، دل کے کانوں سے اور عبرت اور ہدایت کی نیت سے سن لیجئے۔ پروردگار ہم تماموں کو عمل کی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہی ایک چیز ہے آپ کا تذکرہ جو ہدایت کے لیے بڑی مؤثر ہے، اسی لیے ہمیشہ یہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے۔ نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 برس کی چل رہی ہے۔ یہاں مکہ کا یہ حال ہے، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، زمین پھٹ رہی ہے، باران رحمت کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال پورا ہو گیا، دوسرا سال لگ گیا، باران رحمت غائب ہے۔ مویشی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، بچے بلکنے لگے، انسانوں کی جانیں پرواز کر جانے لگی۔ سارے مکہ کے باشندوں نے رؤسائے مکہ سے کہا، تم لوگ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، کچھ تو کرو، کیا مکہ کو انسانوں سے خالی کرنا چاہتے ہو؟
رئیس مکہ کو جوش آ گیا، سارے کے سارے رؤسا جتنے تھے بڑے سردار سب جمع ہو گئے کعبۃ اللہ کے آنگن میں۔ ایک بڑا برتن منگایا، ایک بڑا ڈیگچا منگایا، ان کی عادت کے موافق، ان کے رواج کے موافق جب کوئی بڑا کام کرنے بیٹھ جاتے، عزم کرتے، تو ان کی عادت یہی تھی کسی جانور کا خون بھر دیتے اس ڈیگچے کے اندر اور اپنے ہاتھ ڈال کر کے خون سے رنگین کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کو ہاتھ چپکا کر کے لگاتے اور کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے موافق انہوں نے کیا، روسا کو جمع کیا، ہر ایک آ گئے، 1 2 5 10 20 25 30 31 32 رئیسوں پر منحصر تھا کعبۃ اللہ کا نظام۔ وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اس میں ابو طالب بھی شریک تھے، میرے آقا کے چچا بھی شریک تھے۔ چچا جب جانے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑا، او میرے چچا آپ جا رہے ہیں کعبۃ اللہ، مجھے بھی لے کر چلو۔ چچا نے ساتھ لے لیا، سارے رؤسا جمع ہو گئے، ایک ایک کر کے اپنا ہاتھ خون میں ڈبو کر کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑنے لگے۔ چچا جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کو تھام کر کہا، اے چچا آپ کی مجلس میں میں بھی آتا ہوں۔ چچا غصے ہو گئے، یہ سارے سردار اور رئیس، اس کے بیچ میں تمہارا کیا کام ہے، تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ابو طالب نے بھی اپنا ہاتھ ڈبو دیا اور باقاعدہ ہاتھ چپکا کر کے دعا کرنے لگے، اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، اے کعبے کے پروردگار، ہم تجھ سے باران رحمت مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، قطرے مانگتے ہیں، اے اللہ، اے رب تو بارش برسا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا۔ قسم کھا رکھی تھی، او مکہ کے لوگوں، جب تک ہم اپنی شرط، اپنی مانگ پوری نہیں کریں گے، یہاں سے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہماری جان بھی نکل جائے۔ یہ منظر رات کا کچھ حصہ ہونے کے بعد پہنچ گئے سارے رئیس، دھیرے دھیرے رات بیتنے لگی، باران رحمت کا نام و نشان نہیں، پوری کے پوری رات ایسے ہی کھڑے ہیں، اس میں کہ کئی رئیس نیند کی زیادتی کی وجہ سے، برداشت کی باہر کے وجہ سے گر پڑے۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا، طبیعت مایوس ہو گئی، سورج کی تپش بڑھنے لگی، سورج جوانی کی طرف جانے لگا، طلوع آفتاب سے چاشت کی طرف آیا، بھرپور جوان ہو گیا سورج، اور سر پر جب آ گیا،
زوال آفتاب کو اپنے جسم میں سمیٹ کر کے شعائیں مارنے لگا دھرتی پر. سارے دھرتی کے بیچ کا حصہ کعبۃ اللہ، اس کی چمک اور کرن جب کعبۃ اللہ پر پڑی، اس کے دھوپ کی شدت کو تاب نہ لا کر بہت سے رئیس اور سردار بے ہوش ہو گئے. اتنے میں ابو طالب کا دامن کسی نے تھام لیا. ابو طالب مڑ کر کے جو دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہیں. 2 مرتبہ آپ کی درخواست دھتکار دی گئی تھی، غصے میں پھٹکارا تھا. اب آپ جب مڑ کر دیکھے میرے آقا نے فرمایا یا اماں، اے میرے چچا جان، میں آپ کو اس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا. آپ کا پسینہ ماتھے سے ٹپک کر کے بدن بھیگ رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے چچا جان، آپ ذرا نیچے بیٹھ جائیے. آپ کے شال مبارک سے، کمبل مبارک سے، کپڑے مبارک سے آپ نے اپنے چچا کا پسینہ پوچھا، ماتھا پوچھا. دل رحم سے بھر گیا، گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد اے میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، 3 مرتبہ میں نے تجھے پھٹکار لگائی. نہیں چچا، اس میں کچھ حرج نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو اختیار ہے. چچا کی ہمدردی جوش میں آ گئی. اے چچا جان، اگر آپ چاہو تو میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، مجھے شامل کر لیجئے. کیا کرے گا تو؟ باران رحمت میں برساؤں گا. یہ گفتگو اور آرگیومنٹ وہ رئیسوں نے سن لیا، اور اس میں کہ کچھ رئیس کہنے لگے او ابو طالب، ہم تو کل رات سے کھڑے ہیں، سورج چمک رہا ہے، دوپہر ہو گئی، اب یہ کہتا ہے تو اس کو شامل کرو اس میں. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، وکفی باللہ وکیلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 برس کی ہے. آپ آئے رؤساء مکہ کے سامنے، آ کر آپ نے کہا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ غصہ آ گیا. ارے کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے، پانی کی ضرورت ہے، دیکھتے نہیں تم؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے بات کرو مجھ سے. ہاں ہم دعا مانگ رہے تھے. میں کہاں تھا؟ ارے تم تو پیچھے بیٹھے تھے. تو پانی برسا؟ کہاں نہیں. اب میں پانی برساؤں گا، لیکن ایسے ہی نہیں برسے گا. پھر کیا؟ اب تم یہاں سے پیچھے چلے جاؤ، میں آپ کے آگے کھڑے ہوتا ہوں. غصہ آ گیا سرداروں کو. یہ چھوڑا، یہ چھوٹی عمر کا، ہم رئیس سردار، ہم پیچھے، یہ آگے. اس کی بات سنتے ہی 20 سردار خاموشی کے ساتھ پیچھے چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو گئے. وہ رہ گئے، 12 ڈٹ کر کے رہ گئے. کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری بیوی ہم کو تانا دیں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ گیا. دیکھو آخری بار کہتا ہوں، میں محمد، اپنی شال کو اپنے کندھے پر لے لیا، میں محمد اگر یہاں سے چلا گیا قیامت تو مکے میں آئے گی، بارش ہرگز نہیں آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ڈر گئے. 20 نے پکارا جلدی آ جاؤ ورنہ کچھ ہوگا. اب سارے کے سارے 12 پیچھے کھڑے ہو گئے. 32 سردار
جو دنیا کا مرکز ہے مکہ، اس کے سردار پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا آگے کھڑے ہیں، دنیا کو پیغام دے دیا، اے دنیا کے انسانوں دیکھ لو تماشا، جو بڑے ہیں وہ مقتدی ہیں، میرا محبوب مقتدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ دعا کر رہے تھے، میں کیا کروں؟ کیا کریں گے آپ؟ پانی برساؤ، دعا مانگو۔ کہنے لگے میں بھی دعا مانگوں؟ ہاں مانگو دعا۔ پھر میں دعا مانگوں گا تو تم نے مانگی ہے، میں وہی کروں گا، تمہارے اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت اشارے ہیں، بہت نکتے ہیں، سمجھدار سمجھ جاتے ہیں۔ میں الگ ہوں، تم الگ ہو، پتھروں کے اندر سارے پتھروں میں حجر اسود ہے، لیکن حجر اسود کا مقام بہت اونچا ہے۔ پانیوں میں سب پانی موجود، لیکن ایک طرف زمزم ہے اور ایک طرف سارا پانی ہے۔ زمزم کا مقام بہت محمود، ایک طرف مشک و عنبر چمپا چمیلی ہے، ایک طرف میرے آقا کے پسینے کا قطرہ ہے، اس کی خوشبو سب سے بلند۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر دیا اور کہا دیکھو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس مکھڑے کی قسم میرے پروردگار کھاتے تھے اور جس مکھڑے کو اللہ عرش معلیٰ سے خود دیکھتے تھے، جب آپ کو دیکھتے تھے پروردگار کسی اور کو کائنات میں نہیں دیکھتے تھے۔ وہ مکڑا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو والضحیٰ کے مکڑے کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا، پورا نہیں اٹھایا۔ مکۃ المکرمہ کے رئیسوں نے دیکھا بادل جمع ہونا چالو ہو گئے، کالے ہونا چالو ہو گئے، مکے کے سر پر آ کر جمنے لگے۔ تھوڑا اور چہرہ آپ نے اٹھایا، پورا نہیں اٹھایا۔ بادلوں سے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم قطرے برسنے لگے۔ سارے مکہ جھوم کر کہنے لگے محمد آ گئے، محمد کی رحمت آ گئی، محمد کی رحمت مکے پر اتر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم